السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ابھی؟ بس امید کرتا ہوں آپ تو خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو جو نئے آنے والے مہمان ہیں، جو نئے آنے والے دوست احباب ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں چینل پہ، اور امید کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کلک کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اس لیے کیونکہ اس میں ہم تو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، دیکھ کے کتاب سے پڑھتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے فضائل صدقات سے۔ فضائل صدقات ابھی جو ہماری اس سے پہلے ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے فضائل اعمال میں ہوئی تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے ابھی ویڈیو اپلوڈ کی۔ بڑے مزے کا واقعہ تھا، اگر آپ نے نہیں سنا تو اس ویڈیو میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا انشاءاللہ، اور وہ سنیں۔ بہت مزے کا، اتنا ایمان مضبوط کرنے والا واقعہ ہے کہ ان کا میں تھوڑا سا ہینٹ دیتا ہوں آپ کو۔ ان سے ایک لڑائی جو جنگ بدر کی پہلی لڑائی ہوئی تھی وہ ان سے چھوٹ گئی تھی، تو اتنا جذبہ تھا ان کو کہ احد کی لڑائی میں وہ شہید ہوئے۔ ویسے شہید ہوئے کہ ان کے جسم میں 80 نشان تھے زخموں کے، تلواروں کے اور زخموں کے 80 نشان تھے۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو دے دوں گا، بہت مزے کی ویڈیو ہے، چھوٹی سی ویڈیو ہے، 3-4-5 منٹ کی، وہ آپ دیکھ لیں انشاءاللہ، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آج ہم اس میں سے فضائل صدقات میں سے پڑھتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا کل ہم نے اس میں سے جو پڑھی تھی مال خرچ کرنے کے فضائل۔ آج ہم مال خرچ کرنے کے فضائل میں جو دوسری حدیث ہے وہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں اس میں نا آیتیں بھی لکھی ہوتی ہیں۔ ویسے تو میں حافظ ہوں، میں آیتیں پڑھ سکتا ہوں، پر آیتیں میں خود نہیں پڑھتا، اور وہ آپ مجھے اس میں مشورہ بھی دے سکتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آیتیں بھی ساتھ پڑھوں، ساتھ ترجمہ پڑھوں، تو انشاءاللہ میں ویسے بھی کر لوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارا کمال اسی میں نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور سب پیغمبروں پر اور اللہ کی محبت میں مال دیتا ہو، اپنے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور غریبوں کو اور مسافروں کو اور لاچاری میں سوال کرنے والوں کو اور قیدیوں اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں خرچ کرتا ہو اور نماز کو قائم رکھتا ہو اور زکوٰۃ کو ادا کرتا ہو، کہ اصل کمالات یہ چیزیں ہیں۔ آیت شریفہ میں ان کی بعض اور صفات کا ذکر فرما کر ارشاد ہے کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ فائدہ: حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہود مغرب کی طرف سے نماز پڑھتے تھے اور نصارا مشرق کی طرف سے نماز پڑھتے تھے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اور بھی متعدد حضرات سے اس قسم کا مضمون نقل کیا گیا ہے۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آیت شریفہ میں یہود اور نصارا پر رد ہے کہ جب انہوں نے قبلہ کے منسوخ ہونے یعنی بیت المقدس کے بجائے کعبہ کو قبلہ قرار دینے پر اعتراض کیا، تو حق تعالی شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نیکی اللہ کی اطاعت میں ہے، بغیر اس کی اطاعت کے مشرق و مغرب کی توجہ کوئی چیز نہیں۔ احکام القرآن: اللہ کی محبت میں مال دیتا ہو کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں اللہ جل شانہ کی محبت اور خوشنودی کی وجہ سے خرچ کرے، نام و نمود اپنی شہرت اور عزت کی وجہ سے خرچ نہ کرے، کہ اس ارادہ سے خرچ کرنا نیکی برباد گناہ لازم کا مصادق ہے۔ اپنا مال بھی خرچ کیا اور اللہ جل شانہ کے یہاں بجائے ثواب کے گناہ ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کتنا خرچ کیا، بلکہ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس نیت اور کس ارادہ سے خرچ کیا۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے تم پر بہت زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، شرک اصغر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دکھلاوے کے لیے عمل کرنا۔ احادیث میں بہت کثرت سے دکھاوے کے لیے خرچ کرنے پر تنبیہ کی گئی ہے جو آئندہ آئے گی۔
یہ ترجمہ اس صورت میں ہے کہ آیت شریفہ میں اللہ کی محبت میں دینا مراد ہے۔ بعض علماء نے خرچ کرنے کی محبت کا ترجمہ کیا ہے، یعنی جو خرچ کیا اس پر مسرور ہو، یہ نہ ہو کہ اس وقت تو خرچ کر دیا پھر اس پر قلق ہو رہا ہے کہ میں نے کیوں خرچ کر دیا، کیسی بیوقوفی ہوئی، روپیہ گم ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ احکام القرآن اور اکثر علماء نے مال کی محبت کا ترجمہ کیا ہے، یعنی باوجود مال کے محبت کیے ان مواقع میں خرچ کرے۔ ایک حدیث میں ہے کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ مال سے تو ہر ایک کو محبت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تو مال خرچ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو مال خرچ کرے تو اس وقت تیرا دل تیری اپنی ضرورتیں جتائے اور اپنی حاجات کا ڈر دل میں پیدا ہو کہ عمر ابھی بہت باقی ہے، مجھے احتیاج نہ ہو جائے۔ ایک حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اسے وقت میں خرچ کرے جب تندرست ہو، اپنی زندگی اور بہت زمانہ تک دنیا میں رہنے کی امید ہو۔ ایسا نہ کر کے صدقہ کرنے کو ٹالتا رہے یہاں تک کہ جب دم نکلنے لگے اور موت کا وقت قریب آ جائے تو کہنے لگے کہ اتنا فلاں کو دے دیا جائے، اتنا فلانی جگہ دے دیا جائے، اب تو فلاں کا ہو گیا۔ در منشور مطلب یہ ہے کہ جب اپنے سے مایوسی ہو گئی اور اپنی ضرورت اور حاجت کا ڈر نہ رہا تو آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ اتنا فلاں مسجد میں، اتنا فلاں مدرسہ میں، حالانکہ اب وہ گویا وارث کا مال بن گیا۔ اب حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ ہے، جب تک اپنی ضرورتیں وابستہ تھی تب تو خرچ کرنے کی توفیق نہ ہوئی، اب جب کہ وہ دوسرے کے یعنی وارث کے پاس جانے لگا تو آپ کو اللہ واسطے دینے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی واسطے شریعت مطہرہ نے حکم دے دیا کہ مرتے وقت کا صدقہ 1/3 مال میں اکثر گر سکتا ہے۔ اگر کوئی اس وقت سارا مال بھی صدقہ کر کے مر جائے تو وارثوں کی اجازت بغیر تنہائی سے زیادہ میں اس کی وصیت معتبر نہ ہوگی۔ اس آیت شریفہ میں مال کو یتامہ مساکین وغیرہ پر خرچ کرنے کو مستقل طور پر ذکر فرمایا ہے اور آخر میں زکوٰۃ اور علیحدہ ذکر فرمایا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اخراجات زکوٰۃ کے علاوہ باقی مال میں سے ہیں۔ اس کا بیان احادیث کے ذیل میں نمبر 1 پر آ رہا ہے۔ تو دیکھیں جی، ہمیں جتنا مال دیا ہے کس نے دیا؟ اللہ پاک نے ذات، اللہ پاک نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ پاک کی ذات نے دی ہے، ہمیں زندگی دی ہے، اللہ پاک کی ذات نے دی ہے۔ اللہ پاک چاہیں ہمارے سے کل سارا مال خرید لیں، اللہ پاک چاہیں ہمیں ابھی سے ہمارا سارا مال خرید، اللہ پاک چاہیں ہم ابھی صحت یاب ہیں، ابھی ہم اپنی کسی بیماری میں مشغول ہو جائیں، اللہ پاک چاہیں ابھی ہم زندہ ہیں تو ابھی ہم مر جائیں، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میرا اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا، اگلا سانس آئے تو یہ جہاں، اگلا سانس نہ آئے تو وہ جہاں۔ تو اب دیکھیں، اب ہم سوچیں، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اگلے سیکنڈ بھی زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ اب یہ جو ہمارے پاس جو مال اللہ پاک نے دیا ہوا ہے اس کو ہم صحیح رستے میں خرچ کریں۔ یہ جو مال کے بارے میں یہ بہت زیادہ اس کے بارے میں بہت لکھا ہوا ہے، بہت تفصیلاً اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم اللہ پاک نے ہمیں اتنا مال دیا، ہم یہ سارا مال اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے بنے، یتیموں کو دیں، غریبوں کو دیں، مسکینوں کو دیں، جن کی حاجت ہے، جن کو چاہیے ان کو مال دیں۔ ہمارے آج کل کیا ہے، جن کو ضرورت نہیں ہوتی ہم ان کو مال دے دیتے ہیں، جن کو ضرورت ہوتی ہے ان کی بات ہم کہتے ہیں ہم نے تو صدقہ کر دیا یار، ہم نے تو زکوٰۃ دے دی ہے۔ تو اس لیے ہم احتیاط کریں، ہم ڈھونڈیں، ہم اپنا صدقہ، زکوٰۃ، احتیاط جو ہم کوشش کریں کہ صحیح بندے تک ہم مال پہنچا سکیں۔ تو اللہ پاک کا دیا ہوا ہے، اللہ پاک کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر دیں گے تو اللہ پاک اور دے گا، تھوڑا خرچ کریں گے اللہ اسے ڈبل دے گا۔ تو اب ہم یہ کیسے کرنے والے بن جائیں؟ اس کے لیے دیکھیں جی، یہ ہم پڑھیں گے، جتنا ہمیں پڑھیں گے جتنا ہمیں اتنا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس کے لیے ہم دوسروں کو بھی دعوت دیں، اس کے لیے ہم دوسروں کو جب ایک کام بندہ خود نہیں کرتا دوسرے کو اس کام کی دعوت دیتا نا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بندہ سوچتا ہے یار اس کام کی میں اس کو دعوت تو دے رہا ہوں
میں خود یہ کام کیوں نہیں کر رہا؟ ایک دفعہ میں تو کر کے دیکھوں اس میں ہے کیا. تو اس لیے ہم دیکھیں کہ یار یار میرا بھائی اس نے زکوٰۃ دینی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، یا اس کو میں جا کے بتاتا ہوں، اس کو میں دعوت دیتا ہوں، کیونکہ دین کی بات جو سنیں وہ آگے تک سنانی ہے، وہ ہم پر فرض ہے، وہ ہم پر لازم ہے، وہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ جو دین کی بات سنیں وہ دوسروں تک پہنچے. اب میں دیکھوں کہ یار میرے ساتھ والے بھائی نے زکوٰۃ دینی ہے، یار میں اس کو جا کے بولوں، اس سے اسلام دعا دوں، یار دیکھو یہ جو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، جب دینی ہے تو ہم صحیح رستے میں دے دیں. ابھی پیچھے بھی گزرا کہ ایک چیز اللہ کے لیے دے بھی دی اور پھر گناہ گار بھی بن گئے. تو دیکھیں ہم کام کر کے بھی وہ اپنی طرف سے تو ہم اچھا ہی کر رہے ہیں، ہم گناہ گار بن رہے ہیں. تو اس لیے ہم صحیح لوگوں تک مال پہنچائیں، جو حقدار ان تک مال پہنچائیں. اس لیے ہم اس کو دعوت دیں گے، یار دیکھو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ کو وہ فرض ہے، دینی تو ہے، آپ کسی صحیح بندے کو خود جا کے دیں، کسی غریب کو، کسی مسکین کو، جس کے اوپر لازم ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ آپ سب ارادہ کریں گے، انشاءاللہ آج سے اپنا مال کو اللہ کے راستے میں بالکل درست خرچ کریں گے. تو مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اب آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اگلی جب ویڈیو تھوڑی دیر بعد اپلوڈ ہو آپ تک پہنچ جائے، آپ تک اس کا لنک، اس نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے، آپ اس کو سب سے پہلے سننے والے بن جائیں. تو ہمیں دیں اجازت، انشاءاللہ اب ہم آپ سے نیکسٹ ملاقات کریں گے. میں آپ کو 2 کتابیں دکھاتا چلوں. ایک یہ فضائل اعمال ہے، فضائل صدقات ہے، اور یہ فضائل اعمال ہے. یہ 2 کتابیں ہیں. یہ 2 کتابیں آپ رکھیں گھر میں پڑھیں. اور بھی بہت کتابیں ہیں آپ رکھ سکتے ہیں، پر اس میں بھی جو مرضی کتابیں آپ رکھیں، پر آپ رکھیں ضرور دین والی، جس میں باتیں لکھی ہوں، جس میں صحابہ کرام کے واقعات لکھے ہوں، جس میں مسائل کے حل لکھے ہوں. یہ ہم لکھ کے وہ ہم اب پڑھیں، اس کو رکھیں اپنے گھر، بچوں کو پڑھائیں، سب بچوں کو اکٹھا کریں 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، 20 منٹ ان کو بٹھائیں، ان کو بٹھا کے ہم پڑھیں، یہ پڑھیں، خود بھی پڑھائیں، ان کو بھی پڑھائیں. تو اب ہم مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں.